اگر آپ قرآن کو خوبصورت اور شاندار انداز میں پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تجوید سیکھنی ہوگی۔ آج میں آپ کو تجوید کا ایک اور قواعد سکھاؤں گی جس کا نام ہے اظہار قمری۔ اظہار قمری کا کیا میننگ ہے؟ اظہار کا میننگ ہوتا ہے ظاہر، قمری کا میننگ ہوتا ہے چاند، یعنی چاند دکھنے والا۔ اس قاعدے کو پڑھنے کے بعد آپ کا یہ کنفیوژن ضرور دور ہو جائے گا کہ الف لام کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور کس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ چلیے سمجھتے ہیں۔ اظہار قمری کا قاعدہ ان دو شرطوں کے ہونے کی وجہ سے بنتا ہے۔ پہلی شرط میں یہ الف اور لام آتے ہیں، دوسری شرط میں آتے ہیں حروف قمری کے یہ 14 حروف: با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 14 حروف، اگر پورے قرآن میں کہیں بھی الف لام کے بعد ان 14 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار قمری کا قاعدہ بنے گا۔ ان 14 حرفوں کو یاد کرنے کے لیے ایک آسان مجموعہ بنایا گیا ہے، یعنی ایک ورڈ بنایا گیا ہے: ابغی حجک وخف عقیمہ۔ چلیے دیکھتے ہیں ان لفظوں میں اظہار قمری کا قاعدہ بنتا ہے یا نہیں۔ ان ورڈ میں یہ والے ہی لیٹرز ہیں۔ یہاں پر دیکھتے ہیں الف لام موجود ہے تو اظہار قمری کی پہلی شرط یہاں پر موجود ہے۔ اس کے فوراً بعد میں جیم ہے، جیم زیر جی، یہاں پر ڈھونڈیں گے جیم ہے یا نہیں تو یہاں پر جیم ہے۔ اظہار قمری کی دوسری شرط بھی موجود ہے۔ جہاں بھی اظہار قمری کا قاعدہ بنے گا وہاں پر ہمیں اب کرنا کیا ہوگا؟ تو حکم میں ایک چیز ہے، کیا ہے وہ ایک چیز؟ الف کو نہ پڑھ کر کے لام کو پڑھیں گے، یعنی ڈائریکٹ ہم تا کو لام سے ملائیں گے۔ یہ الف جو ہے یہ صرف لکھنے میں آئے گا، اس کو پھر پڑھیں گے نہیں ہم۔ کیسے پڑھیں گے؟ واو زبر وا، سین یا پیش سوئی، وسوئی، یا زیر ی، وسوئی، را زبر را، وسوئی را، تا لام زیر تل، وسویرتل، جیم زیر جی، وسویرتل جی، رتل، تا لام زیر تل۔ الف کو میں نے نام بھی نہیں لیا ہے اور اس کو نہیں پڑھا ہے اور اس کو پڑھا بھی نہیں ہے۔ با الف زبر با، وسیرت الجبال، لام پیش لو، وسیرت الجبال۔ یہاں پر بھی الف لام آیا ہوا ہے تو یہاں پر الف پڑھا جائے گا کیونکہ الف لام کے بعد میں ان 15 حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اینڈ ہو چکا ہے اس ورڈ کا، وسیرت الجبال۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی دیکھ لیجئے الف لام ہے، یعنی کہ یہ پہلی شرط موجود ہے اور اس کے فوراً بعد میں ہا آیا ہوا ہے اظہار قمری کی دوسری شرط میں سے۔ یہاں پر بھی اظہار قمری کا قاعدہ ہے تو اس جگہ بھی ہم الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو ہی پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ فا لام زیر فل، ہا الف زبر ہا، فل ہا، فا زیر فی، فل ہا فی، را زبر را، فل ہا فی را، تا زیر تی، فل ہا فی رتی، وسیرت الجبال، فل ہا فی رتی۔ اس طرح سے الف اور لام آنے کے بعد کوئی حرف آتا ہے حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے تو وہاں الف کو نہیں پڑھنا ہوتا ہے، صرف لام پڑھا جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر دکھایا ہے۔ اگر اب آپ کو کہیں بھی قرآن شریف میں اس طرح سے الف لام کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی حرف ملے تو وہاں پر آپ کو بھی الف کو نہیں پڑھنا ہے، صرف لام کو پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کے آس پاس رہنے والے کوئی الف کو پڑھتے ہیں اس طرح سے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آیا ہو تو مجھے کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سیو کیجئے، فالو اور سبسکرائب بھی کیجئے۔